جی، تو ہم نے دیکھا، دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتی ہوں آپ کے ساتھ، قوت و ضعف کے اعتبار سے جو صفات کی اقسام ہیں وہ کیا ہے؟ قوی، متوسط اور ضعیف۔ ہم نے صفات کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے سب سے پہلے، اور ہمارے پاس یہ چارٹ ہے، اور چارٹ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس قوی صفات ہیں۔ قوی صفات میں وہ تمام صفات آ جائیں گی جن میں بلندی کا مفہوم ہے، اور سختی کا مفہوم ہے، تیزی کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے جس میں قوت پائی جاتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، اور وہ ہمارے پاس ہے: جہر ہے، شدت ہے، استعلاء ہے، اطباق ہے، اسمات ہے، قلقلہ ہے، صفیر ہے، تفشی ہے، تقریر ہے، انحراف ہے، استطالت ہے اور غنہ ہے۔ یہ تمام جو صفات ہیں، یہ جو ہیں یہ قوی صفات ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے، قوی کے بعد متوسط کی طرف آ جائیں، جو سینٹر میں ہوگی، مڈ میں ہوگی، وہ صرف صفت توسط ہے، جس کو ہم متوسط صفت کہیں گے۔ پھر ضعیف جو ہیں، ان میں ضعیف وہ والی صفات ہے جن میں کہیں نہ کہیں کمزوری، پستی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ان کے مفہوم میں بھی پائی جاتی ہے، ان کی ادائیگی میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس کون سی صفات ہیں؟ ضعیف صفات: ہمس ہے، رخوت ہے، انفتاح ہے، استفال ہے، اطلاق ہے اور لین ہے۔ دیکھیں لین میں نرمی ہے، اس میں کوئی شدت نہیں، کوئی بلندی نہیں، کوئی سختی نہیں، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ ضعیف میں آ جاتی ہیں۔ ہمس کا بھی ہم نے اسی طریقے سے پڑھا تھا۔ تو یہ ہماری جو کلاسیفیکیشن ہے، یا یہ جو تقسیم ہوئی ہے، یہ صفات کے اعتبار سے ہے۔ اب ہم صفات کے بعد حروف کی طرف آتے ہیں، کہ حروف کی بھی اپنی کلاسیفیکیشن کی جائے گی۔ کوئی اقوی حروف ہوں گے، یعنی کہ بہت زیادہ سپیریئر لیول پہ آ کے جو ہے نا وہ قوی ہوں گے۔ دیکھیں طاقت ہوتی ہے نا، طاقت کی بھی کسی میں زیادہ طاقت ہے، کسی میں کم طاقت ہے، اس حساب سے قوی اقوا ہیں، پھر قوی ہیں، تو اس طریقے سے کلاسیفیکیشن ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس صفات آئیں گی حروف کے اعتبار سے، حروف میں جو صفات آئیں گی، حروف کی اقسام ہے: اقوا حروف، اقوا حروف، اقوا قوی سے بھی اوپر سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اقوا حروف وہ حروف ہیں جن میں یا تو تمام صفات قوی ہوں، یا پھر ایک ضعیف ہو، یعنی باقی ساری، اگر 5 صفات ہیں تو 4 قوی ہیں، ایک ضعیف ہوگی۔ اگر 6 صفات ہیں تو 5 قوی ہوں گی اور ایک ضعیف ہوگی۔ اس لحاظ سے جو بیلنس ہوگا نا، اس لحاظ سے جو کلاسیفیکیشن ہوگی، وہ تمام حروف جو ہیں وہ اقوا میں آتے ہیں، سپرلیٹو ڈگری ملے گی ان کو قوت کے اعتبار سے۔ اور وہ 4 حروف ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں: قو، واد، و اور قاف۔ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ اقوا حروف ہیں، اقوا۔ ان میں زیادہ صفات، یعنی جو زیادہ ملان ہے وہ کیا ہے؟ قوی کا، اور صرف ایک ضعیف ہوگی اگر ہوگی تو، یا تو ساری ہی قوی ہوں گی یا صرف ایک ضعیف ہوگی۔ اس وجہ سے اس کو اقوا کہہ دیا گیا ان حروف کو۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اس سے کم درجے کی، اقوا کے بعد آتا ہے درجہ قوی کا۔ یہ بھی قوی تو ہیں لیکن اس درجے کی نہیں ہے۔ اب یہ قوی وہ حروف ہوں گے جن میں یا تو تمام صفات قویہ ہوں گی، جن میں صفات جو قویہ ہیں وہ زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس میں 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں، 2 اس طرح کی ہیں، 2 اس طرح کی ہیں، تو بیلنس ہو جائیں گی، لیکن اس میں بیلنس نہیں ہوگا۔ قوی میں کیا ہوگا؟ زیادہ صفات جو ہیں وہ قوی ہوں گی اور کم صفات ضعیف ہوں گی۔ اگر 5 ہیں، 5 صفات اس میں اس حرف میں پائی جاتی ہیں، تو 3 کا قوی ہونا لازمی ہے اور 2 کا ضعیف ہونا، پھر وہ قوی شمار ہوں گی، کیونکہ ان کو جو میجورٹی مل گئی ہے نا قوی حروف کی وجہ سے۔ تو قوی وہ حروف ہیں جن میں صفات قویہ زیادہ ہوں گی اور صفات ضعیفہ کم ہوں گی، اور یہ بھی 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے، 5 حروف ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ یہاں پر جیم دال ہی لکھا ہوا ہے، اس کا مجموعہ ہے، یہ میں آپ کو پھر بھیج دوں گی، ٹھیک ہے۔ 5 حروف ہیں، وہ کون سے ہیں؟ اس کا مجموعہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے متوسط۔ دیکھیں اب جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا تو وہ بالکل اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے، ایک ہوتی ہے درمیانی کیفیت۔ اب جو درمیانی کیفیت ہے وہ جیسے توسط، صفت توسط تھی درمیانی کیفیت، اسی طریقے سے حروف کی کلاسیفیکیشن میں بھی متوسط حروف ہوں گے۔ اور وہ کون سے حروف ہوں گے؟ ہم نے دیکھا نا، جو نہ اس طرف جائیں نہ اس طرف جائیں، سینٹر میں رہیں۔ تو یہ وہ حروف ہیں جن میں صفات قویہ اور صفات ضعیفہ برابر برابر ہوں گی، یعنی وہ بیلنس ہوں گی، بیلنس ہوں گی۔ اب اگر فرض کریں اس میں پھر 5 نہیں آ سکتی، اس میں 6 ہوں گی، اس میں 5 نہیں آ سکیں گی، کم از کم 6 ہوں گی، زیادہ سے زیادہ 7 وہ جو کہ راہ میں پائی جاتی ہیں۔
کیونکہ بیلنس کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اور وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ با، را، ز، عین. با، را، ز، عین. یہ حروف جو ہیں متوسط حروف ہیں. ان کی صفات جو ہیں وہ متوسط ہیں. ان میں سے قوی اور ضعیف جو ہیں وہ برابر برابر ہیں. اب ہم سینٹر کی طرف سے آ گئے, اب ہم جا رہے ہیں نیچے کی طرف, اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے کی طرف متوسط کے بعد آئے گا ضعیف. کہ ضعیف حروف کون سے ہیں؟ ضعیف حروف وہ حروف ہوں گے جن میں زیادہ ضعیف صفات پائی جائیں گی. ٹھیک ہے, اب بیلنس خراب ہونے لگا ہے پھر سے, کہ اب جو ہے پہلے پلڑا بھاری تھا قوی حروف کا, جن میں ساری ہی صفات قوی تھیں, تو وہ تھی اقوا ہو گئے, یا پھر کم تھی, ایک آدھی کوئی تھی ضعیف, تو وہ اقوا تھی. پھر اس کے بعد بیلنس جو ہے تھوڑا سا ہم نیچے کی طرف آئے تو ہم نے قوی کو دیکھا, جس میں کیا تھا, زیادہ صفات جو تھیں وہ قوی تھیں اور کم ضعیف تھیں. اب ایک کی بات نہیں, 2 بھی ہو سکتی ہیں. پھر متوسط میں آئے جن میں برابر برابر معاملہ تھا, اور وہ ہم نے 4 حروف دیکھ لیے. پھر ہم ضعیف کی طرف آئیں گے جن حروف میں صفات ضعیفہ زیادہ ہوں, اور صفات ضعیفہ ہم نے اوپر پڑھی ہیں, وہ جو چارٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جن میں یہ والی صفات زیادہ ہوں اور صفات قویہ کم ہوں, اور وہ 12 حروف ہیں. وہ آپ کے سامنے یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں کہ وہ 12 حروف کون سے ہیں. آپ چاہیں تو ان کو خود بھی اپنے یاد رکھنے کے لیے خود بھی مجموعوں کی شکل میں آپ جو ہے ترتیب دے سکتے ہیں اپنے لیے, تاکہ آپ کو یاد رہیں. ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے لیے کی پوائنٹ رکھ لیتے ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو ان حروف کے مجموعے خود بھی بنا کر اپنے لیے یاد رکھ سکتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ اقوا حروف کون سے ہیں, تو آپ کو مجموعہ یاد ہو. ضعیف کے بارے میں پوچھے, آپ اس کا مجموعہ یاد کر لیں تو آپ کو یہ سارے حروف بتا سکتے ہیں, 12 کے 12. ٹھیک ہے, تو یہ 12 ہیں جو ضعیف ہوں گے. اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی, اب ضعیف کی بھی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے, وہ ہے اضعف, جس میں زیادہ کمزوری پائی جائے گی, بہت کمزوری پائی جائے گی. اور وہ کون سی ہیں؟ وہ حروف ہیں جن میں تمام صفات ضعیفہ ہوں, یا تو ساری کی ساری ضعیفہ ہوں گی, اور اگر ہوگی تو ایک ہی قوی ہوگی, باقی ساری ضعیفہ ہوں گی. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھے کیسے ٹریول کیا اوپر سے نیچے کی طرف, اقوا سے اضعف کی طرف ہم کیسے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا ہے, اضعف میں تمام صفات یا تو ضعیفہ ہوں گی, یا پھر زیادہ جو ہے صفات تمام جو ہیں وہ ضعیفہ ہوں گی, اور صرف ایک قویہ ہوگی, اور وہ 4 حروف ہیں. وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, ان کا بھی آپ مجموعہ خود سے ترتیب دے سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. تو یہ جو ہے کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اقوا, قوی, متوسط, ضعیف اور اضعف. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ حروف کون کون سے ہیں, ان کا مجموعہ آپ نے انشاءاللہ یاد رکھنا ہے اس حساب سے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں, صفات کا چیپٹر ہے, اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ جو ہے اپنی تطبیق میں ریپیٹ کرتے رہیں گے. صفات کے چیپٹر کو آپ نے لازمی جو ہے دوبارہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اس میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو پھر پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی, سائمہ آپ کا سوال ہے. جی باجی یہ قوی حروف یہاں 4 لکھے ہوئے ہیں, 5واں حرف کون سا ہے؟ یہ شاید وہ پرنٹ نہیں ہوا میرے پاس. آپ کو اس کا مجموعہ جو ہے نا, آپ کو یہ حروف ان کی لسٹ میں پھر بھیج دوں گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ پورے پرنٹ بھی نہیں ہوئے ہوئے سارے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مجموعہ آپ ٹھیک ہے خود بنا لیں گے, حروف میں آپ کو بھیج دوں گی. ٹھیک, مجموعہ بنا لیں آپ کریں گے. جی, مجموعہ آپ سب لوگ اپنی اپنی حساب سے بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے, کوئی اس میں خاص طور پہ وضع نہیں کیا ہوا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, خود سے بھی بنا لیں تو ٹھیک ہے. اچھا جی, قرآن مجید کی بہت پیاری ایک آیت یہاں پہ دی ہوئی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورۃ زمر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے باہم ملتی جلتی. کس کی بات ہو رہی؟ سبع مثانی سورۃ الفاتحہ کی, بار بار دہرائی جانے والی ہے, جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے, اور وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے. یہ کلام ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کو کیا کرتا ہے, ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے, وہ ایسے نہیں گزر جاتے اس پہ سے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم کلام ہے, عظیم کلام ہے, ہمارے رب کا کلام ہے. اچھا, آج ہم اب جو پڑھیں گے تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے حروف کی تفخیم اور ترقیق کے قواعد. یہ چیپٹر ہے ہمارے پاس. حروف کی تفخیم یعنی موٹا پڑھنا, اور ترقیق یعنی باریک پڑھنا, اس کے کچھ قاعدے ہیں. ٹھیک ہے,
قاعدے ہیں ان کو دیکھیں گے کہ اس چیپٹر میں ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے تفخیم. تفخیم کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے بھرنا، موٹا کرنا. بھرنا، موٹا کرنا. جب کوئی چیز بھر جاتی ہے تو وہ سٹف ہو جاتی ہے تو وہ موٹی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اس کا اصل معنی جو ہے وہ کیا گیا ہے بھرنا اور موٹا کرنا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایسی موٹی آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے. ٹھیک ہے، یہ اصطلاحی معنی آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنا ہے. بھرنا سے مراد کیا ہوگا کہ ایسی موٹی آواز جو حرف کی ادائیگی، یعنی جب ہم اس حرف کو پڑھ رہے ہوں گے اس وقت وہ ہمارے منہ کو بھر دے. یعنی وہ اس کی تفخیم ہی اس وقت ہوگی، ادائیگی ہی اس وقت ہوگی جب منہ کو بھر کے پڑھا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے تفخیم. اور حرف مخفم. حرف مفخم کس کو کہتے ہیں؟ اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ منہ بھر کر ادا کیا جائے. یعنی تفخیم کہیں گے منہ کو بھر کر پڑھنا، اور مفخم اس حرف کو کہیں گے جس کو بھر کر پڑھا جا رہا ہے. جیسے قول کا قوف. ٹھیک ہے، قول کا قوف. اب آپ اس کو کالا نہیں پڑھ رہے، آپ اس کو منہ کو بھر رہے ہیں. قول. ٹھیک ہے، غود. آپ منہ کو بھر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ تفخیم پیدا ہو رہی ہے، یہ حرف موٹا ادا ہو رہا ہے. تو یہ قول قوف جو ہے یہ مفخم حرف ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اپوزٹ کیا چیز ہم نے دیکھا؟ ہم تفخیم اور ترقیق کے قاعدے دیکھ رہے ہیں. ترقیق کہتے ہیں لغوی معنی کیا ہے؟ دبلا پتلا ہونا یا باریک ہونا. دبلا پتلا ہونا یعنی جسے آپ سلم کہتے ہیں نا، تو وہ، یا پھر باریک ہونا. تو بیسیکلی معنی جو ہے یہاں پہ ترقیق باریک سے ہوگا. ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی کیا لیا گیا ہے؟ ایسی باریک آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے. اب آپ نے دیکھا یہاں پر بھی ضد آ گئی. تفخیم کی ضد کیا ہے؟ ترقیق. ٹھیک ہے، یعنی ایسی باریک آواز ہوگی جب ہم اس حرف کو پڑھیں گے تو وہ ہمارے منہ کو بھرے گی نہیں، ہم اس کو ایسے ہی ادا کریں گے منہ کو بھرے بغیر. اور حرف مرقق، جیسے ہم نے پہلے مفخم پڑھا تھا، مفخم یا مفخم، تو حرف مرقق اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ باریک ادا کیا جائے. یعنی اب منہ نہیں بھرا تو پھر کیا ہوگا؟ حرف بھی باریک ادا ہوگا. اور جیسے کہ ہمارے پاس یہاں مثال دی گئی ہے، مالکی. مالکی. اب دیکھیں، نہ میم میں ادائیگی میں منہ بھر رہا ہے، نہ لام میں بھر رہا ہے، نہ کاف میں بھر رہا ہے. ٹھیک ہے، مالکی. یہ تینوں حرف کون سے ہیں؟ مرقق. مرقق. ٹھیک ہے، میم بھی ہے، لام بھی ہے، اور کاف بھی ہے. یہ مرقق ہیں. اب اس میں یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ حروف مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے. مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے. جو حروف مستعلیہ جو ہم نے پڑھے ہیں کون سے ہیں؟ خصا، زقتن، قفز. خواہ وہ متحرک ہوں یا ساکن ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی حرکت یا پھر ما قبل کی جو حرکت ہوتی ہے، یعنی یا تو اس حروف مستعلیہ کی اپنی حرکت جو زبر زیر پیش ہوگی، یا پھر جو اس سے پہلے والے کی حرکت ہے، پہلے والے حرف کی حرکت ہے، اس کے اعتبار سے تفخیم میں فرق آ جاتا ہے. اب ہم اس کے مراتب بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تفخیم کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تفخیم موٹا پڑھنے کے جو مراتب ہیں وہ کیا ہیں. کہ کبھی وہ زیادہ درجے کا موٹا پڑا جاتا ہے اور کبھی وہ کم درجے کا موٹا پڑا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ مفخم رہتا ہے، اس میں تفخیم رہتی ہے. تفخیم میں فرق آ سکتا ہے اس کے درجوں میں، تفخیم ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہاں پہ مراتب دیے گئے ہیں. مراتب کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے. حروف مستعلیہ یعنی جو حروف جن میں استعلاء کی کیفیت پائی جائے گی، جو موٹے پڑے جائیں گے. متحرکہ، اگر ان پر زبر زیر پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، تو اس میں تفخیم کے کیا مراتب ہیں، اس میں موٹا پڑنے کے کیا مراتب ہیں، کیا رینکس دیے گئے ہیں، کس درجے پر وہ موٹے پڑے جائیں گے. سب سے پہلا درجہ یعنی فرسٹ پوزیشن کسے ملے گی؟ کہ اگر جو ہے مفتوح ہو. کون مفتوح ہو؟ حروف مستعلیہ کی بات ہو رہی ہے. حروف مستعلیہ مفتوح ہوں، یعنی کہ ان پر زبر کی علامت ہو، فتحہ کی علامت ہو، اور اس کے بعد کیا آئے؟ حرف الف آ جائے. اس کے بعد الف آ جائے. یہ سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے موٹا پڑا جانے والا درجہ ہے، سب سے زیادہ تفخیم ہوگی اس کنڈیشن میں. اب جیسے ہمارے پاس سامنے مثال دی گئی ہے قالتا. اب قالتا نہیں پڑھیں گے، اور موٹا ہو گیا. پہلے تو وہ موٹا تھا لیکن اس کو مزید، کیونکہ مفتوح کے بعد الف آ گیا، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ قالتا. یہ الف جو ہے یہ بھی اس کی وجہ سے موٹا ہو جائے گا.
یہ پہلا درجہ ہے. یاد رکھنے آپ نے حروف مستعلیہ جو ہیں مفتوحہ ہوں اور اس کے بعد کیا ہو الف آ جائے. قال، ٹھیک ہے. ضالین، یہاں پر بھی یہ سب سے زیادہ جو ہے تفخیم کے ساتھ پڑھے جائیں گے، ادائیگی ہوگی. اب اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن کسے ملے گی؟ سیکنڈ نمبر پہ کون آئے گا؟ وہ یہ ہے کہ مفتوح ہو، حرف مستعلیہ مفتوح ہو لیکن اس کے بعد الف نہ ہو، یعنی بس اس کے اوپر ایک حرکت ہے اور اس کے بعد کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہو رہی، زبر زیر پیش نہیں ہے، صرف فتحہ ہے. ٹھیک ہے، مفتوح ہے اور وہ ہے حروف مستعلیہ. جیسے آپ کے سامنے ہے مثال غفور، غفور، ٹھیک ہے، غفور، غ. اب اس کو دوسرا درجہ ملا ہے، دوسرا درجہ ملا ہے. ٹھیک ہے، اب کیوں اس کے دوسرا درجہ کیوں ملا ہے؟ اس کے بعد الف نہیں ہے، یہ خالی مفتوح ہے، زبر اس کو زبر ملی ہوئی ہے. اب اس کے بعد تیسرا درجہ ہمارے پاس ہے مضموم، یعنی جب حرف مستعلیہ ہم نے فتح کی قسم پڑھ لی وہ سیکنڈ درجہ تھا، اور تھرڈ درجہ کیا ہے؟ جب حرف مستعلیہ مضموم ہو، ضمہ کی علامت ہو اس پر، یعنی پیش ہو، اور اس کے بعد الف نہیں، الف کی بات نہیں ہو رہی، صرف ضمہ کی علامت ہو. ٹھیک ہے، حرف مستعلیہ پر ضمہ ہو، اس پر پیش کی علامت ہو. جیسے آپ کے سامنے مثال ہے ضربت علیہم الذلۃ، ٹھیک ہے، غربت، غربت. اب یہ تھرڈ درجہ ہے. اب آپ کہیں گے آپ کو ایک جیسی ساؤنڈ جب آپ پڑھتے بھی ہیں تو آپ کو اس درجے کی جو ہے نا تفخیم فیل نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ یہ مراتب کم ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا واسٹ ڈفرنس آ جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی اتنا انقلاب آ گیا ایک دم سے، وہ بالکل موٹا تھا یہ کم موٹا. اس میں اتنا مائنیوٹ سا فرق ہوتا ہے کہ آپ یعنی بہت زیادہ مجودین یا بہت زیادہ باریک بین یا جو دقیق جو ہیں حرکات کو نوٹ کرتے ہیں یا جو قرا حضرات ہیں وہ اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں. عام انسان نہیں سمجھ سکتا، یا جو علم رکھنے والا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مضموم. جب حروف مستعلیہ مضموم ہوں گے، ضمہ کی علامت ہوگی، تو یہ تیسرا درجہ ہے تفخیم کا. اس وقت اس میں تیسرے درجے کی تفخیم ہوگی. اب تیسرا درجہ فرض کریں کسی کو ملے، تھرڈ پوزیشن ملے، تو وہ فرسٹ جیسی نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے، قالت، ٹھیک ہے، غفور، دوسرا درجہ تھا ضربت. اب یہاں پہ تیسرا درجہ ہے، کم ہو گئی تھوڑی سی تفخیم گریجولی. اب ہم آتے ہیں مکسور، جو چوتھا درجہ ہے وہ مکسور کا ہے. حروف مستعلیہ مکسور ہوں، حروف مستعلیہ مکسور ہوں، کسرہ کی حرکت اس پر ہو، یعنی زیر لگی ہوئی ہو ان کو. جیسے ہمارے سامنے مثال ہے ختامہ. اگر آپ اس کو پڑھیں گے ختامہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے، خواہ جب کسرہ کے ساتھ ہے، حروف مستعلیہ جب کسرہ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں سب سے کم درجے کی تفخیم ہوگی. اس میں اگر آپ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا پڑھنا. تفخیم کریں لیکن چوتھے درجے کی تفخیم ہوگی. اگر آپ پڑھیں گے صراطل تو یہ غلط ہے، صراطل. ٹھیک ہے، تو تفہیم کرنی ہے لیکن کم درجے کی، چوتھے درجے کی تفہیم، اس کا لحاظ رکھنا ہے. یہ اس کے مراتب ہیں. کلیئر ہے یہاں تک سب کو؟ جی. چلیے الحمدللہ. اور یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ مفتوحہ کی بات ہو رہی ہے، سوری متحرکہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے جو حروف مستعلیہ ہیں اس وقت متحرک تھے، یعنی ان پر خود سے حرکت لگی ہوئی تھی، اور وہ پھر کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ ان کو 4 درجے ملے. اب ہم دیکھیں گے کہ اگر حرف مستعلیہ جو ہیں وہ ساکن ہو، ان پر کوئی حرکت نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی تفخیم کیسے کریں گے؟ ہم نے تو پڑھا کہ حروف مستعلیہ ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں. اب یہ ساکن ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا، ساکن حرف جو ہے ہمیشہ اپنے ما قبل کے حساب سے ہی جو ہے یعنی اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ملا کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اب جو حروف مستعلیہ جو ہے ساکن حالت میں ہوں گے تو ان کو جو تفخیم ملے گی وہ اس سے ما قبل کے حرکت، ما قبل پہ جو حرکت ہوگی نا اس کے حساب سے ملے گی. ٹھیک ہے، ما قبل کی حرکت کے حساب سے تفخیم کی جائے گی حرف مستعلیہ کی. اب فرض کریں ہمارے سامنے ہے، مثال ہے، سب سے پہلا درجہ کسے ملے گا؟ ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مفتوح. ساکن کیا تھا؟ حرف مستعلیہ، اور ما قبل کیا ہے حرکت؟ فتحہ. تو اب ہمارے سامنے مثال ہے حص الحق، ٹھیک ہے، حص الحق.
اب یہ جو ہے سب سے پہلا درجہ ہوگا کس میں؟ ساکن حرف مستعلیہ میں، ساکن میں، متحرک کی بات نہیں ہو رہی، اب ساکن کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ بھی وہی والی ترتیب ہوگی، لیکن یہاں اب الف کا ذکر نہیں آیا۔ پہلے متحرک میں ہمارے پاس 4 درجے تھے، اور ساکن حروف مستعلیہ میں 3 درجے ہوں گے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ ساکن ما قبل مضموم ہو، حرف مستعلیہ ساکن ہو اور اس سے پہلے ضمہ کی علامت ہو، اس سے پچھلے حرف پر، ما قبل پر، اور وہ کیا ہے؟ مصبحین، مصبحین، ٹھیک ہے؟ صاد ہے دوسرے درجے کی تفخیم کے ساتھ۔ پھر تیسرا درجہ ہے ساکن ما قبل مکسور، حرف مستعلیہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ کی علامت ہے، یعنی زیر لگا ہوا اس کو، بضع، بضع، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کو تیسرا درجہ دینا ہے، یہ بضع نہیں کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تفخیم اب تیسرے درجے کی آئی تو اس کو ختم کر دیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ بضع، ٹھیک ہے؟ تفخیم ہوگی، پیچھے سے بلند ہوگی زبان کی جڑ، لیکن اس میں منہ بھرنے میں جو ہے نا وہ فرق آ جائے گا، منہ کو اس طریقے پہ نہیں بھرنا آپ نے کہ وہ بالکل ہی موٹا ہو جائے۔ تو یہ ہیں درجے کس کے؟ حرف مستعلیہ ساکن جب ہو، ساکن حالت میں ہو تو وہ ماقبل کے ساتھ کس طرح اس کی تفخیم کے درجوں میں فرق آئے گا، یہ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ یہی تک رکھتے ہیں، آپ نے اسی کو ریوائز کر کے آنا ہے، پھر انشاءاللہ جو ہے آگے پھر ہم اس کو دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اور پیچھے سے آپ نے پیچھے سے جو صفات والا چیپٹر ہے وہ ساروں نے ریوائز کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم آپ جب کل پڑھیں گے تو پھر ہم تطبیق بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں صفات بھی نکالیں گے، اور پھر یہ جو ہم نے قوی اور ضعیف ہے نا، اس کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے کہ قوی اور اقوا ہے، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟